اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے 35 تک یعنی سورت کے آخر تک میں نے آیات تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے ایک تو قوم عاد کا ذکر فرمایا تھا کہ بڑے متکبر لوگ تھے اور غرور و تکبر کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے رد کیا، قبول نہیں کیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے اولین مخاطبین مشرکین مکہ سے کہا کہ ہم نے یہ زبردست قوم نبی کی نافرمانی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دی، تم کون ہوتے ہو جو تم بچ جاؤ گے؟ یعنی تم نے بھی حضور کی مخالفت کی تو میرا عذاب تم پر آئے گا، اس لیے کہ تم کوئی ان سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو۔ قوم عاد تم سے زیادہ طاقتور تھی، جسمانی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی، وہ نہیں بچے تو تم یعنی کیا بچو گے؟ پھر حق تعالی شان نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تمہارے آس پاس کی قومیں جن کے حال سے تم باخبر ہو، وہ بھی تو ہم نے ایک وقت تک مہلت دینے کے بعد ختم کر دیں۔ قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، یعنی جن کے حالات سے تم واقف ہو اور تمہارے رستے میں وہ لوگ پڑتے ہیں، تو وہ بھی تو ہم نے چھوڑے نہیں، تو تم کیسے چھوٹ جاؤ گے ہم سے؟ تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے آس پاس کی بستیاں نشان عبرت ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ اور شریک بنائے تھے، لیکن مشکل وقت میں ان کے شریک ان کے کام نہیں آئے۔ اب آج جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں پہلے تو جنات کا ذکر ہے کہ وہ ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمائیں گے کہ زمین آسمان اور کائنات اللہ نے بنائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرے گا، جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر پیدا کرے گا۔ اور آخر میں پھر نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کا مضمون ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف، اے نبی آپ کی طرف
جنات کی ایک جماعت کو پھیر دیا، کہیں جا رہے تھے لیکن ہم نے ان کو آپ کی طرف پھیر دیا، اور آپ کے پاس جب پہنچے تو غور سے قرآن سننے لگے، غور سے یستمعون، اور قرآن سنا اور سنتے ہی وہ ایمان لے آئے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو حضور سے ملے ہی نہیں، صرف ان سے قرآن سنا مان گئے۔ ایک یعنی تم ہو اے مکہ والے، تم ان کو دیکھتے بھی ہو، ان کے پاس آتے جاتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، تم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہو۔ حالانکہ جنات تو تم سے بھی زیادہ سرکش اور باغی مخلوق ہے جی، لیکن جب انہوں نے ادب سے، احترام سے، غور سے سنا، خدا نے ہدایت دے دی سرکشوں کو۔ اور تم ہو جو بے ادبی اور گستاخی کرتے ہو، اسی لیے تمہیں توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو اچھے کام کی توفیق ادب رکھنے والوں کو ملتی ہے، جو اچھائی کا ادب نہیں کرتے، اللہ ان کو پھر حق بات قبول کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ یعنی حالانکہ پیغمبر تمہاری قوم سے ہیں، تمہاری برادری سے ہیں، تم ان کو دیکھتے بھی ہو، ان کی اخلاق، ان کی عادات، ان کا کردار، ان کے عمل سے تم واقف بھی ہو، ان کی زبان سے تم قرآن سنتے بھی ہو، تم جوں کہ تم ہی ہو۔ جنات جنہوں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، اچانک آ گئے اور ان کی زبان سے قرآن سنا، لیکن ادب کیا، ادب سے سنا، غور سے سنا، تو اسی وقت خدا نے ان کو توفیق بھی دے دی، حالانکہ حضور سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ واقعہ کب اور کس طرح ہوا اور کہاں ہوا؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ جب مکہ والوں سے حضور مایوس ہو گئے کہ یہ تو کسی قیمت پہ مانتے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے طائف جانے کا ارادہ کیا کہ مکہ کے قریب طائف ہی بڑی آبادی تھی، کہ چلو ان لوگوں کو پیغام پہنچاؤں، شاید ان میں کوئی حق کی دعوت کو قبول کر لیں۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو طائف والوں کا رویہ مکہ والوں سے بھی زیادہ برا رہا۔ وہاں کے سرداروں نے نہ صرف آپ کو مانا، بلکہ اوباش اور غنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے، انہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ تو اسی واپسی کے سفر میں بعض کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، اور یہ جنات آئے نے سنا، لیکن یہ بات اتنی زیادہ پائیدار نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی آس پاس کے علاقوں میں بھی تبلیغ کے لیے جاتے تھے، اور خاص طور پر حج کے موقع پہ جب لوگ آتے تو مینا میں جا کر باہر سے آنے والوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ ایک دوسرا یہ کہ عرب میں کچھ سال میں بازار لگتے تھے، اسپیشل بازار، جو ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے تک وہ بازار لگے رہتے تھے۔ اس میں عرب کے لوگ اپنا سامان لاتے، وہ بھی بیچتے تھے، کچھ خریدتے کچھ بیچتے، اور کچھ اور ثقافتی شو بھی اس میں ہوتے تھے، شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، خطابت بھی ہوتی تھی، ناچ گانے، ہر قسم کی میلے کی طرح، یعنی وہ ہوتا تھا میلے کی طرح۔ تو چونکہ وہ دو دو مہینے تک وہ میلہ رہتا تھا اور ہر طرف سے لوگ اس میں آتے، تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے، وہاں لوگوں کو الگ الگ کر کے یعنی بات سمجھاتے تھے۔ ایسے میلے تو بہت سے تھے، لیکن دو خاص طور پہ بازار تھے، اوکاز اور ذوالمجاز، یہ بڑے میلے تھے۔ تو اسی طرح کے سفر میں آپ تشریف لے گئے۔ اوکاز جو ہے یہ تو میں نے دیکھا، میں گیا ہوں اس جگہ میں، یہ طائف کے قریب ہے، اور ذوالمجاز کسی اور جگہ میں، لیکن ہے مکہ کے قریب ہی ہوتے تھے۔ وہ آپ وہاں تشریف لے گئے، اور جتنی دیر آپ نے تبلیغ کی، اور جب واپس آئے تبلیغ سے تو نخلا ایک جگہ ہے، نخلا، وہاں فجر کی نماز میں
آپ اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ کو پتہ ہے نا قرات تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اور اللہ کا ارشاد بھی ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھیں، یعنی خوب پڑھیں، اس لیے کہ فجر کی نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مشہودہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی رات کے فرشتے، دن کے فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، دونوں فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو خیر لمبی قرات تھی، تو یہ جنات کہیں جا رہے تھے، کسی مشن پہ جا رہے تھے، تو اللہ نے ان کا رخ ادھر موڑا، یہ آئے دیکھا کہ چند آدمی کھڑے ہیں اور ایک قرآن پڑھ رہا، بڑی اچھی میٹھی زبان میں۔ جب اللہ کا نبی اللہ کی کلام پڑھتا ہے تو اس کی کیا بات ہے؟ تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو، ایک دوسرے کو کہا چپ رہو، غور سے سنو۔ تو وہ پڑھتے رہے، یہ سنتے رہے، یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی۔ ختم ہوگی تو بالکل ان کے دلوں میں قرآن بیٹھ گیا۔ ایک دوسرے سے کہا یہ بالکل سچی کتاب ہے۔ اچھا یہ کس دورے پہ آئے تھے یہ جنات؟ پہلی بات یہ ہے، تو دورے پہ جو آئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جن اس لیے کہتے ہیں کہ جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جن کا معنی کیا ہے؟ پوشیدہ۔ یہ چونکہ ہماری نظروں سے پوشیدہ مخلوق ہے اس لیے ان کو جن کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جسم بالکل لطیف ہے، ہمارا جسم تو کثیف ہے، ان کا بالکل لطیف ہے۔ لطافت کی وجہ سے ان کا جسم نظر نہیں آتا، جیسے فرشتوں کا جسم لطافت کی سے نظر نہیں آتا۔ وہ نور سے بنے ہیں، یہ نار سے بنے ہیں۔ مطلب ہاں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ جنات کو بنایا ہے شعلے والی آگ سے، یعنی آگ کے شعلے سے، اور آگ کے شعلے میں بھی ایک دھواں سا ہوتا ہے۔ ایک تو دھواں لکڑیوں کا نا، ایندھن کا ہے، وہ نہیں، خود آگ کے اوپر بھی ایک بالکل باریک سا دھواں ہوتا ہے۔ اس کو آپ دھواں تو نہیں کہتے لیکن دھوئیں کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے بنے ہیں، مارج، اس کو مارج من نار، آگ کے مارج سے بنے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کا پورا یہ مارج من نار ہے، یعنی مارج جو ہے نا یہ اس کا ایک خاص عنصر ہے۔ جیسے انسان کے طرح، انسان مٹی سے بنے ہیں، تو مٹی کو ہمارے جسم میں تھوڑی لگی ہوئی ہے، یعنی انسان کے بنانے میں جو عناصر ہیں ان میں ایک بڑا عنصر مٹی ہے، اور بھی کئی عناصر ہیں، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، بلکہ نہیں اب تو کہتے ہیں بہت سارے عناصر ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، مٹی، آگ، ہوا، پانی، لیکن اب تحقیق سے معلوم ہے کہ اس میں اور بھی کئی عناصر ہیں، لیکن غالب عنصر، بڑا عنصر وہ مٹی ہے، اس لیے انسان کو خاکی کہتے ہیں۔ اس طرح جنات میں غالب اور بڑا عنصر وہ آگ کی مارج ہے، اور بھی کئی اس میں عناصر ہیں۔ تو بہرحال جنات آگ سے بنے، لطیف جسم ہے، ہماری نظروں سے وہ پوشیدہ رہتے ہیں، الا یہ کہ اللہ ان کو دکھانا چاہے اور ان کی شکل بدل دے تو پھر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ جن ہے۔ یعنی وہ جنات انسانی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں اور جنات کو شکل بدلنے کی بھی پوزیشن میں رکھا ہے، جنات بھی فرشتے بھی، انسان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ شکل بدل لیں۔ تو یہ جنات جانور بھی بن جاتے ہیں، انسان بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کہ ایک مخلوق ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے بہت پہلے ان کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اور زمین میں جنات ہوتے تھے جیسے آج انسان ہیں، جنات ہوتے تھے۔ انہوں نے پھر بغاوت شروع کر دی، سرکشی شروع کر دی،
تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو زمین سے ہٹا دیا۔ اب زمین میں اب ہیں جنات، لیکن دور 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 دراز زیادہ حصہ اللہ نے ان سے خالی کرا دیا۔ اب دریاؤں کے کنارے، جنگلوں میں اور خالی میدانوں میں یا ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں کہیں رہتے ہیں، لیکن جہاں انسانوں کی آبادی ہے اس میں یہ نہیں ہوتے، الا یہ کہ کبھی کبھار کوئی آ جائے تو آ جائے بس۔ آج ایسا ہے، مرنے کے بعد پھر جنات بھی ہمیں نظر آئیں گے، فرشتے بھی نظر آئیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں اتنی قوت اور طاقت پیدا کر دیں گے کہ ہم ان سب کو دیکھیں گے۔ لیکن اب دنیا میں وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم جنات کو اصلی شکل میں دیکھ سکیں۔ پھر ان کی اصلی شکل میں شکلیں اتنی ڈراؤنی اور خوفناک ہیں کہ وہ ہماری برداشت کی بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہماری نظروں سے ان کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ انسان دیکھ کر ڈر نہ جائیں گے۔ تو خیر، جن کا معنی ہے پوشیدہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مستقل مخلوق ہے، انسانوں سے پہلے دنیا میں تھی، آج بھی ہے، لیکن انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف مخلوق ہے۔ تو اللہ کی مخلوق دو ہیں، ایک مکلف یعنی قانون اور شریعت کی پابند، ایک غیر مکلف یعنی کسی قانون کی وہ پابند نہیں، یعنی ان پہ کوئی شریعت کا قانون لاگو نہیں ہے۔ قانون بھی دو طرح ہیں، ایک تشریعی، ایک تکوینی۔ تکوینی قانون کی تو ساری مخلوق کی پابند ہے کہ جس غرض جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ پابندی سے اس کو کرتے ہیں۔ درختوں کا کہ کھڑے رہو جی، پہاڑوں کا کہ بیٹھے رہو، زمین کا کہ پھیلی رہو۔ تو یہ جب سے پیدا کیا، جب سے یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں اور حیوانات ہیں، معدنیات ہیں، اللہ کی مخلوق۔ تو ان کو جس مقاصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، تو وہ ان کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، بے اختیار قانون کے پابند ہیں۔ تو اس کو قانون تکوینی کہتے ہیں کہ پرندے ہیں، ان کے قانون کے چل بھی سکتے ہیں، اڑ بھی سکتے ہیں۔ جانور ہیں، 4 پاؤں پہ چلیں گے، 2 پہ نہیں چل سکتے۔ بعض ایسے ہیں کہ 4 پاؤں ہیں لیکن وہ 2 کو کھڑا کر کے 2 پہ بھی چل سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کی وہ پابندی کرتے ہیں، وہ اس سے ہٹ کر کچھ کر سکتے ہی نہیں۔ اس قانون تکوینی کے انسان بھی پابند ہیں۔ بعض قانون انسان پر بھی تکوینی ہے کہ ہم کان سے نہیں دیکھ سکتے، آنکھ سے ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ناک سے سونگھ سکتے ہیں، آنکھ سے نہیں سونگھ سکتے۔ کھائیں گے تو منہ سے ہی کھائیں گے، ہاتھوں سے نہیں کھا سکتے۔ پکڑیں گے تو ہاتھوں سے پکڑیں گے، پاؤں سے نہیں پکڑ۔ چلیں گے تو پاؤں سے چلیں گے، سر سے نہیں چلیں گے۔ یہ قانون تکوینی ہے، اس میں پابند ہیں، دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے۔ ایک قانون تشریعی کہ اللہ ایک قانون بھیجتے ہیں فرشتے انبیاء کرام کے ذریعے سے، جس کو کہتے ہیں شریعت۔ اس میں انسان کو اختیار دیا ہے، کہا یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن جو نہ کرو وہ بھی کر سکتا ہے، اور جو کرو اس کو نہ کرے تو اس کا بھی اختیار ہے۔ تو جو قانون اختیاری ہے اس کو قانون تشریعی کہتے ہیں، اور جس ضابطے کے ہم پابند ہیں دوسرا نہیں کر سکتے اس کو قانون تکوینی کہتے ہیں۔ تو باقی مخلوق میں تکوینی ہے، ہم میں تشریعی بھی ہے، تکوینی بھی ہے۔ تو قانون تشریعی صرف 2 مخلوقوں کے لیے، باقی کسی مخلوق کے لیے نہیں، ایک جن ایک انسان۔ باقی سب مخلوق چاہے فرشتے کیوں نہ ہوں ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بھی قانون تکوینی کے پابند ہیں۔ سب مخلوق قانون تکوینی کی پابند ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں کہ دوسرا کام کر سکے۔ انسان اور جنات یہ 2 ایسی قومیں ہیں، 2 ایسی امتیں ہیں، 2 ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے لیے قانون تشریعی ہے، اور ساتھ میں اختیار بھی دیا، کرو ثواب ملے گا، نہیں کرو عذاب ملے گا۔ تو ثواب عذاب بھی انہی 2 کے لیے۔ ایک بات یہ ہوئی،
دوسری بات یہ ہے، یہ اہل علم میں ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ مطلب کہ جس طرح وہ قانون شریعت کے پابند ہیں، انسان بھی پابند ہیں، تو کیا وہ قانون شریعت کی پابندی کرنے کے بعد ان کو ثواب ملے گا، جنت میں جائیں گے انسانوں کی طرح، یا وہ نہیں جائیں گے؟ یہ ایک اختلافی پوائنٹ مسئلہ ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ وہ بھی جائیں گے۔ جب وہ قانون کے پابند ہیں اور قانون پہ عمل کریں گے تو ثواب ان کو بھی ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا ان کو بھی ملے گی۔ تو عذاب ثواب ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنات مکلف مخلوق ہے، تو کیا ان میں بھی انبیاء کرام آئے ہیں یا نہیں؟ جب وہ شریعت کے پابند ہیں، قانون کے پابند ہیں، تو قانون سمجھانے کے لیے ان کے پاس بھی کوئی کتابیں، کوئی پیغمبر آئے ہیں یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ قانون شریعت میں انسانوں کے تابع ہیں، وہ مستقل نہیں اس قانون کے لیے، تابع ہیں، ہمارے تابع ہیں۔ مطلب کہ قانون انسانوں کے لیے آتا ہے اور اسی قانون کے وہ بھی پابند ہیں، اس لیے ان میں نبی اور رسول نہیں ہوتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پہلے بھی تھے قانون کے پابند، تو پہلے ان کو قانون کون سمجھاتا تھا؟ چلو جب انبیاء آئے تو خیر اب وہ ہمارے تابع ہیں، لیکن وہ تو ہم سے بھی پہلے صدیوں پیدا ہوئے، اس وقت ان کے پاس قانون کون لاتا تھا؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت بھی ان کے پاس ہادی اور رہنما تو ہوتے تھے، لیکن وہ نبی نہیں ہوتے تھے، ان کو منذر کہتے ہیں۔ منذر کا معنی ڈرانے والے، خدا کی نافرمانی سے ڈرانے والے، تو ان کا لقب ہوتا تھا منذر، نبی یا رسول نہیں۔ تو ان کے پاس میسج آتے تھے، لیکن وہ لوگ نبی رسول نہیں ہوتے تھے، صرف منذر ہوتے تھے، وہ اپنی اپنی قوموں کو صرف اللہ کے نافرمانی سے ڈراتے تھے۔ تو نبوت اور رسالت صرف انسانوں کے لیے ہے، اور اب انسانوں میں جو بھی نبی ہوگا اس کے دور میں جو تعلیمات ہوں گی وہ ان تک بھی جائیں گی۔ تاہم وہ نبی، ہمارے انبیاء کرام جنات کے لیے نبی نہیں ہیں، ان کے لیے نبی نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیمات منذروں کے ذریعے سے ان تک پہنچتی ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ جنات کے لیے بھی نبی ہیں، انسانوں کی طرح وہ باقاعدہ جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ باقی انبیاء ان کے لیے نبی نہیں، لیکن ان کی تعلیمات منذرین کے ذریعے سے ان کو پہنچتی رہی۔ ہاں بالکل ہیں۔ جب حضور تشریف لائے تو یہ جماعت پہلی امتی ہے، یہ جو آئی پہلی، یہ پہلی امتی ہیں، انہوں نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد پھر 6 دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ جنات کو تبلیغ کی، اس میں انسان شریک نہیں ہوتے تھے، صرف جنات۔ تو 1 دفعہ مدینہ منورہ میں اور 5 دفعہ مکہ مکرمہ میں، مکی زندگی میں باقاعدہ جنات کے پاس آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ اکٹھے ہوتے تھے، مجمع ہوتا تھا، اجتماع ہوتا تھا، پھر حضور کو کہتے تھے کہ آپ تشریف لائیں، ہمیں تعلیم دیں۔ تو مکہ میں حجون جو ایریا ہے، حجون یعنی جس میں قبرستان بھی ہے مکہ والا، یہ حجون کہلاتا ہے۔ تو یہاں ان کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، ان کو حضور نے ایک جگہ بٹھا کر دائرہ کھینچ دیا کہ عبداللہ اس دائرے سے باہر نہیں جانا، تو یہیں بیٹھے رہو، اور جب تک میں آ نہ جاؤں۔ حضور آگے تشریف لے گئے، اور آگے باقاعدہ پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں جنات تھے۔ ساری رات آپ ان کو تعلیم دیتے رہے دین کے بارے میں، سب مسلمان تھے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا نہیں کرنا۔ صبح کو واپس آئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ کچھ تم نے دیکھا؟
کہا ہاں حضور مجھے کچھ شکلیں نظر آتی تھیں، پہچان تو نہیں سکتا تھا، لیکن کوئی آوازیں بھی آتی تھیں، کوئی چلتے پھرتے پرچھائیں بھی نظر آتی تھیں. یعنی جس طرح فرمایا کہ عراق کے کچھ ایریا میں یعنی جس شکل و صورت کے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ مجھے چلتے پھرتے نظر آتے تھے. تو مطلب کہ کبھی کبھی آدمی دیکھتا ہے جب وہ شکلیں تھوڑی سی تبدیل کرتے ہیں تو نظر آتے ہیں. خیر رات بار تو اب اسی مقام پہ وہ مسجد جن بنی ہوئی ہے، تو کہنا مسجد جن وہ اسی جگہ میں بنی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جنات کو تعلیم دی. پھر اور اوقات میں بھی 4 دفعہ، مدینہ منورہ میں 1 دفعہ آپ ان کے لیے اسپیشل تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو، تو باقی وہ آتے جاتے تھے اس طریقے سے جیسے انسان بھی آئے اور آ کر بیٹھ گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے، سیکھ کے چلے گئے. لیکن یہ 6 مرتبہ اسپیشل کوئی آدمی نہیں تھا، صرف جنات کو تبلیغ ہوئی. تو خیر یہ پہلی مرتبہ ہے. یہ کیسے آئے جنات؟ تو بات یہ کہ جنات کو اللہ نے ایسی پاور اور قوت دی ہے کہ وہ اڑ بھی سکتے ہیں. جیسے فرشتے پرواز کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اللہ نے پر دیے ہیں، تو یہ بغیر پر کے بھی لمحوں میں مشرق سے مغرب تک آ جا سکتے ہیں. ان کو بھی یہ پاور اللہ نے دی. تو شروع زمانے سے جب سے یہ پیدا ہوئے تو یہ فضا میں گھومتے تھے، فضا میں آسمانوں کے قریب تک چلے جاتے تھے، اور آسمانوں کے قریب وہاں فرشتوں کی کچھ قیام گاہیں، کچھ دفاتر ہیں، آفس ہیں، جن میں وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی میں اس کائنات کے کچھ کام اللہ نے لگائے ہیں، ان کے آفس وہاں ہیں. تو اوپر سے فرشتے اللہ کے احکامات زمین کے بارے میں جو لاتے ہیں، ان میں وہاں جو فرشتے ان کو تک پہنچاتے ہیں کہ زمین میں فلاں 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 کام جو ہے نا یہ اللہ کے حکم کرنے ہیں. تو وہ پھر وہ تدبیر کرتے ہیں. جیسے اللہ کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصافات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے قانون کے لیے تدبیر کرتے ہیں، اس کو نافذ کرنے کے انتظامات. تو وہ وہاں ہوتے ہیں، ان کے آفس ٹھکانے ہیں. یہ نیچے سے جاتے تھے ان کے قریب. پابندی تو تھی لیکن اتنی سخت پابندی نہیں تھی. جیسے 2 ملک ہیں تو ویزے کی پابندی ہوتی ہے نا، ویزے کے بعد آگے نہیں جا سکتے، پاسپورٹ ہو ویزا ہو. لیکن بعض ملکوں میں ویزے کی سخت پابندی نہیں ہوتی، خاص طور پر جب 2 ملکوں میں جنگ چھڑ جائے نا تو پھر تھوڑا سا ویزا نرم ہوتا ہے، کیونکہ مہاجر آتے جاتے ہیں تو ہر ایک سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی. لیکن اگر ایسی بات نہیں، امن ہو تو پھر زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. تو زیادہ چیکنگ نہیں تھی تو یہ چلے جاتے تھے. کچھ تو فرشتہ بھگا دیتے تھے لیکن کچھ سنا کے آ بھی جاتے تھے. آ کر پھر یہاں زمین میں ان کے کچھ نمائندے ہوتے تھے جن کو کاہن کہتے ہیں، پیشن گوئیاں کرنے والے. ان کو بتا دیتے تھے کہ کل یہ ہونا ہے، فلانے کے گھر میں یہ ہونا ہے، فلانی جگہ میں یہ ہونا ہے. تو کچھ سنی سنائی باتیں صحیح ہوتی تھیں، کچھ آپس میں پھر یہ کائن مکس بھی کر لیتے تھے. تو ان کا دھندا چلتا تھا، فیس لے کر پیشن گوئی کہ یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، یہ ہونا. کوئی بات سچی کوئی جھوٹی ہو جاتی تھی. تو مطلب کہ یہ سسٹم نرم تھا، گرم نہیں تھا. لیکن جب قرآن حکیم کے نزول کا وقت آیا اب پابندی سخت ہو گئی. اب بالکل پہرے بیٹھ گئے اور ان کو اوپر پہنچنے کی اجازت نہیں تھی. جو جاتا تو گولہ باری ہوتی، شہاب ثاقب. سورہ ملک کی 5ویں آیت وہ اسی کی بات، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ یہ روشنی کے لیے بھی ہیں، خوبصورتی کے لیے بھی ہیں ستارے، اور شیطانوں کو مارنے کے لیے بھی ہیں. تو وہاں سے فرشتے پھر ان پر شعلے برساتے ہیں. کوئی مر جاتے ہیں شعلہ لگنے سے، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی بھاگ کے نکل بھی جاتے ہیں. تو مطلب کہ پابندی سخت ہوگی.
پھر بھی کوئی بھاگتے بھاگتے اکا دکا بات سن لیتے ہیں تو آ کر کائنوں کو بتاتے تھے۔ لیکن جب پابندی سخت ہوگی تو فرشتوں کو جنات کو تشویش ہوئی کہ کیا بات ہے، پہلے اتنی سختی نہیں تھی، اب اتنی سختی کیوں ہو گئی؟ تو بھائی کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم پہ پابندی لگی ہے۔ تو یہ نصیبین ایک سٹی یا شہر ہے عراق میں، وہاں ان کا اجتماع ہوا جنات کا، اسی مسئلے پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہ یہ کیوں ہوا، کوئی خاص واقعہ ہوا ہے۔ تو اس جلسے میں تشکیل ہوئی، گروپ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے کہ جاؤ مشرق مغرب میں گھومو اور دیکھو کیا دنیا میں نیا واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے جانے پہ یہ پابندی سخت لگی ہے، کچھ ضرور ہوا ہے۔ تو مختلف جماعتیں جو ہے نا وہ مختلف ایریے میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں پھیل گئیں۔ تو ایک جو گروپ تھا وہ حجاز کے لیے تھا، اس کی تشکیل حجاز میں ہوئی کہ تم حجاز میں جاؤ اور یہاں۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہ گھومتے پھرتے نخلا کے پاس سے جب گزرے تو دیکھا کچھ آدمی کھڑے ہیں اور ایک پڑھ رہا ہے، باقی سنیں۔ تو ان کا یار یہ بھی تو ایک نیا واقعہ، ہم نے آج تک ایسا کوئی عبادت کا طریقہ نہیں دیکھا، جاؤ دیکھیں۔ پہنچے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی لمبی۔ تو پہنچتے ہی بڑے ادب اور احترام سے کہا خاموش، اور کہا غور سے سنو۔ خاموشی سے غور سے انہوں نے سنا، سنتے ہی انقلاب آ گیا ان کے دلوں میں کہ بھائی یہی واقعہ ہوا ہے، یہی نیا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر پابندی لگی ہے، اور جاؤ اپنے پیچھے والوں کو بھی ڈراؤ کہ یہ واقعہ ہے، اور ان کو بھی کہو کہ ایمان لاؤ، یہی واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہم اب اوپر نہیں جا سکتے۔ تو یہ حضور سے نہیں ملے نہیں، بات چیت نہیں کی، قرآن سنا، سنتے ہی ایمان لائے اور واپس اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کے ان کو جا کر دعوت دی۔ پوری صورت جن ہے، اس میں ساری تفصیلات اس کے اندر ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو، وہ غور سے سننے لگے قرآن۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ اس موقع پر حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، کہنے لگے چپ رہو، غور سے سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب وہ قرات پوری ہو گئی، نماز پوری ہو گئی، وہیں سے فوراً واپس گئے۔ وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، وہ واپس پلٹے اپنی قوم کے پاس منذر بن کر۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہم نے سراغ لگا لیا ہے، پابندی کا سراغ لگا لیا ہے، کیا ہوا ہے؟ قالوا، کہنے کہ یا قومنا، اے ہماری برادری، جنات کی برادری، انا سمعنا کتابا، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ پیغمبر کے بعد نازل ہوئی ہے، نئی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو زبور بھی آئی ہے، انجیل بھی آئی ہے، تو اس کا کیوں نہیں، اور آخری کتاب تو انجیل آئی تھی قرآن سے پہلے، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایک تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جنات مذہباً یہودی تھے تو اپنی کتاب کا ذکر کیا، عیسائی نہیں تھے، یہ یہودی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 بڑی کتابیں تو ہیں بے شک، لیکن ان 4 میں پہلی جو 3 آئی ہیں، تورات سب سے بڑی کتاب تھی۔ انجیل اور زبور کے مقابلے میں تورات بڑی کتاب تھی، اور وہ منسوخ نہیں ہوئی، قانون اسی کا چلتا تھا۔ دوسری کتابوں میں ہدایت کی باتیں تو تھیں، نصیحت کی باتیں تو تھیں، لیکن قانون اور لا جو ہے نا وہ تورات کا چلتا تھا سب پیغمبر کا۔ تو اس لیے انہوں نے اس کتاب کا حوالہ دیا، باقیوں کا نہیں دیا۔ چونکہ جنات انسانوں کے تابع ہیں، اس لیے
جتنے مذاہب اور فرقے انسانوں میں ہیں وہ سارے ان میں بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، عیسائی، یہودی، بدھ مت جی، اور سکھ، ہندو، جتنی بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ جنات میں بھی ہیں، کافر مشرک بھی ہیں، ٹھیک، مومن موحد بھی ہیں، تو ساری چیزیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ یہ یہودی تھے، یا اس لیے صرف موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا، یا بڑی کتاب ہونے کے ناطے اس کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ، یعنی اس کے بعد بڑی کتاب یہ ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب اس کتاب کی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ اور یہدی الی الحق، یہ کتاب حق اور سچے رستے کی رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے رستے کی رہنمائی کرتی ہے، سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اس لیے یا قومنا، اے ہماری برادری، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس داعی کی دعوت کو قبول کر لو، ہم تو قبول کر آئے ہیں، تم بھی اس داعی کی دعوت قبول کرو۔ تو داعی اصل میں کون ہے؟ نبی، رسول۔ امت داعی ان کی وساطت سے ہے، ان کی نیابت سے ہے۔ اصل داعی دعوت دینا کیسا کام ہے؟ نبی کے کام ہے، انبیاء کرام۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے داعی کی دعوت قبول کرو۔ حدیث میں بھی یہ ہے، پیغمبر کریم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو فرشتے آئے میرے پاس، تو آپس میں کہنے لگے ان کی بھی ایک مثال ہے، ان کی بھی ایک مثال ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسروں نے کہا دل جاگ رہا ہے، آنکھیں سو رہی ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ ان کی ایک مثال ہے۔ کیا مثال؟ نے کہا یہ مثال ہے۔ کہا ان کی مثال ذرا بیان کرو ان کے سامنے۔ انہوں نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، کیا بیان کریں گے؟ دوسرے نے کہا نہیں، سوئے ہوئے نہیں، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک مکان بنایا اور اس میں ایک بڑا دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان بچھا کر ہر قسم کی اس پہ کھانے لگائے۔ پھر ایک داعی کو بھیجا کہ مالک مکان نے کھانا بنایا ہے تو وہ لوگوں کو بلا کر کھانے کے لیے لائے۔ تو ایک داعی کو بھیجا، اس نے جا کر دسترخوان پہ آنے کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے مان لیا، آئے اور انہوں نے نعمتوں سے استفادہ کیا، کچھ نے نہیں مانا، نہیں آئے۔ یہ کہا ان کی مثال ہے، یہ مثال۔ پھر کہا اب اس مثال کو ذرا ان پہ فٹ بھی تو کرو نا، یہ تو مثال ہے۔ کیسا ہے؟ کہا گھر بنایا ہے، بنانے والا اللہ ہے، اور گھر سے مراد ہے جنت، کہ جنت اللہ نے بنائی ہے، اس میں ہر قسم کی نعمتوں کا دسترخوان بچھایا اللہ نے۔ تو گھر کا مالک کون ہے؟ بنانے والا اللہ، نعمتیں ہیں جنت، داعی ہیں یہ، داعی ہیں یہ، ان کو بھیجا ہے کہ جاؤ انسانوں کو دعوت دو اللہ تعالیٰ کے اس مادبہ اور دسترخوان پہ آنے کی۔ تو یہ آئے ہیں، انہوں نے دعوت دی، کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ جنہوں نے مانا ہے وہ اللہ کی دعوت کھائیں گے، جنہوں نے نہیں مانا تو دیکھیں اس میں بھی حضور کے کہا داعی۔ تو داعی اصل میں پیغمبر ہوتا ہے جی۔ تو انہوں نے بھی کہا اللہ کے داعی کی دعوت قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ۔ تو کیا ہوگا دعوت قبول کرنے، ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟
یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ یہ من کا معنی نا کچھ، سب نہیں، کچھ۔ کچھ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے حقوق دو طرح ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ تو کچھ کا مطلب ہے کہ اگر ایمان لائے تو اللہ اپنے حقوق جو پہلے ضائع کیے سب معاف کر دے گا۔ اللہ کے حقوق تو ایمان لانے سے سب معاف ہو جائیں گے، جو پہلے جو کچھ بھی کرتے تھے۔ لیکن بندوں کے حقوق وہ تو تمہیں معاف کرانے پڑیں گے یا دینے پڑیں گے، وہ یوں معاف نہیں ہو جائیں گے صرف ایمان لانے سے۔ اگر وہ بندے موجود ہیں تو ان سے یا تو معاف کرو یا ان کے حقوق ادا کرو، ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ الا یہ کہ وہ بندے ہی نہیں رہے ہیں، یا یہ تو معافی مانگتا ہے، دے نہیں سکتا، مگر وہ معاف نہیں کرتے، پھر اللہ تو اس کی بھی صورت پیدا کر دیں گے۔ لیکن یوں ہی کلمہ پڑھ لینے سے کہو کہ سب دفتر صاف ہو گیا ہے، یعنی آدھا ہوا ہے من ذنوبکم۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نماز پڑھ لی تو سب معاملہ صاف ہو گیا، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ حقوق العباد کے لیے قانون یہ ہے کہ یا تو ادا کرو یا معاف کرو، ورنہ کام نہیں چلے گا۔ جی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اللہ۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں بچا لے گا عذاب علیم سے اگر ایمان لاؤ گے تو۔ اور پھر مَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو یاد رکھ لے وہ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا کہ وہ بھاگ جائیں اور خدا ان کو نہ پکڑ سکے۔ عاجز کرنا یہ کہ نا بھاگ جانا۔ جی تو دنیا میں تو مجرم جرم کر کے بھاگ جاتا ہے، پولیس کے ہاتھ سے بھاگ جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، اور وہاں تک رسائی نہیں ہوتی حکومت کی۔ فرمایا اللہ کی حکومت میں کوئی اللہ کو بھاگ کر عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کا پکڑنے سے اب عاجز ہے۔ جاؤ گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں نا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطاعتم، اگر تمہارے بس میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کے بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤ، اگر تمہارے اختیار میں تو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، یہ ساری میری کنٹری ہے، اگر تم جا سکتے ہو تو نکل جاؤ نا حدود سے۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم غلبے کے بغیر نہیں جا سکتے، اور غلبہ تمہارے پاس ہے نہیں، یعنی مجھ پہ بھی غالب آ جاؤ تو پھر تو بھاگ سکتے ہو، لیکن تمہارے پاس وہ غلبہ کہاں ہے؟ اس لیے فبأي آلاء ربكما تكذبان، سیدھے ہو جاؤ۔ تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز، جو دعوت قبول نہیں کرے گا تو اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس کے پاس اللہ کے سوا کوئی کارساز بھی نہیں ہوگا جو اس کے کام بنائے، اس کو بچائے۔ تو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا اس کے لیے پھر نہیں۔ یہاں ولی کا معنی کارساز، یعنی اس کا کام بنانے والا، اس کا کوئی وکیل جو بھی۔ اولئک فی ضلال مبین، تو یہ لوگ جو داعی کی دعوت قبول نہیں کریں گے کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ایسا کر لو۔ یہ بات ہوگی، جنات کا قصہ یہاں ختم ہو گیا، اور باقی سورہ جن میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کا پھر ذکر فرماتے ہیں۔ اولم یرو، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موت کے بعد زندگی نہیں، اور اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، اس زندگی کی موت کے بعد دوبارہ زندگی کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، اور طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں کہ کیسے ہوگا، وہ مٹی میں مل گیا ہوگا، اس کے ذرے بھی گم ہو چکے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، یعنی اچھی طرح دیکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے آسمانوں اور زمین جیسی بڑی مخلوق بنائی ہے، تو 6 فٹ کا آدمی نہیں بنا سکتا کیا وہ؟ جبکہ اس کو پہلے بنا بھی چکا ہے جی۔ تو پہلے اس کے ذرے کہاں تھے؟ یعنی پہلے اس کے ذرے کہاں تھے، پھر بھی خدا نے ان ذروں کو جوڑ کے ایک انسان بنا دیا۔ اب تو کم از کم مٹی میں تو ذرے ہوں گے۔ تو پہلے کائنات میں ذرے بکھرے ہوئے تھے، ان کو جوڑ کر پانی بنا کر اس سے تو پانی سے اس کو بنا دیا۔ اب زمین میں بکھرے ہوئے کہ نہیں بنا سکے گا؟ کم سے کم ہر آدمی کے جسم کی دمچی جانتے ہیں؟ دم تو نہیں ہے، دمچی تو ہے نا، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جہاں جانوروں کی دم بنتی ہے، تو وہ ہڈی کہتے ہیں وہ نہیں گلتی سڑتی، باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا، ریزے ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، پر وہ ہڈی جو دمچی ہے نا وہ رہتی ہے۔ تو ایک نشان تو ہے، باقی ذرے ملا کر اس کے ساتھ اللہ جوڑ دے گا تو انسان بن جائے گا، وہ ہڈی رہتی ہے۔ ماڈرن سائنس میں بھی اس کا اثر ہے جی ڈی این اے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلو ابھی پتہ نہیں اور کتنے راز کھولیں گے، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانتے۔ تو وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے جی، یعنی اتنی بڑی کائنات بنا دی، تو اس کا بنانا کون سی بات ہے؟ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اللہ تھکا بھی نہیں اس کو بنانے سے۔ زمین آسمان جیسی بڑی بلڈنگ کھڑی کرنے میں اللہ تھکا بھی نہیں۔ اور بقادر، کیا وہ قادر نہیں علی ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ بلا، پھر اللہ خود کہتے بلا، کیوں نہیں، اللہ تو قادر ہے۔ ان علی کل شیء قدیر، اور وہ انسان کیا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انسان بھی تو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اس کے بنانے پہ بھی قادر ہے۔ زمین آسمان کے تخلیق کا ذکر تورات میں بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ 6 دنوں میں خدا نے بنایا، لیکن تورات والوں نے اس میں تحریف، ہر چیز میں تحریف کی، اس میں بھی کی ہے کہ دن تو 7 ہیں اور زمین آسمان 6 دنوں میں بنایا ہے، تو انہوں نے وہاں لکھ دیا ہے 7ویں دن خدا نے آرام کیا ہے۔ اور ریسٹ بھی کیسے کیا؟ کہتے ہیں عرش پہ لیٹ گئے، جیسے آدمی تھک جاتا ہے نا، اگر چارپائی پہ لیٹ جاتا، صوفے پہ لیٹ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 6 دن میں زمین آسمان بنائے، 7ویں دن ریسٹ کیا، عرش پہ لیٹ گئے۔ تو کتنی بے ادبی کا جملہ ہے، اللہ اور اللہ تھک جائے۔ اللہ سورہ قاف میں ہے ما مسنا من لغوب، ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر لم یا اللہ تھکے نہیں ہے زمین آسمان کے بنانے سے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں چونکہ سیٹرڈے کوئی کام نہیں کیا تو لہذا وہ چھٹی کا دن ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے 6 دن کام کر کے 7ویں دن چھٹی کی تھی، اس لیے ہم بھی اسی دن کریں گے۔ اسی دن کو پسند کیا یہودیوں نے کہ ہم اس دن کوئی کام نہیں کریں گے۔ وہ اصل میں تو ان کو یہ کہا گیا تھا نا کہ 7 دنوں میں ایک دن عبادت کے لیے پسند کر لو، اس دن تو اور کام نہیں کریں، عبادت کرنا۔ انہوں نے کہا پھر جس دن اللہ نے چھٹی کی تھی اسی دن کر لیں گے۔ تو عیسائیوں نے کہا جس دن کام شروع کیا تھا نا وہ چھٹی کا ہے، سنڈے، اور ہم سے پوچھے بغیر ہی کہا جمعہ، ہم سے نہیں پوچھا، کہا جمعہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں جمعہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ تو خیر یہ تحریف ہے ان کی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کہا یہ مانے نہ مانے، ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، قیامت تو ہوگی اور ان کو لازماً دوبارہ اٹھنا ہوگا، لیکن آگے ہونا کیا ہے وہ بھی ان کو بتا دیں۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، اس دن یعنی قیامت ہو چکنے کے بعد پیش کیے جائیں گے کافر لوگ جہنم پر، فیصلہ ہونے کے بعد
ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو جو منکر ہیں آخرت کے اور جنت دوزخ کے، ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، تم کہتے تھے آخرت کچھ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے جو پیغمبروں نے تمہیں بتایا، نبیوں نے بتایا کہ قیامت ہوگی اور مجرموں کے لیے یہ سزا کی جگہ ہے اور مطیعین کے لیے یہ جزا کی جگہ ہے؟ تم کہتے تھے کوئی سزا جزا نہیں بلکہ اٹھیں گے ہی نہیں، تو کیا الیس ھذا بالحق، یہ تمہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے دوزخ، یہ حق نہیں ہے؟ آپ کہیں قالو، کہیں گے بلا و ربنا، کہ کیوں نہیں، آنکھوں کو جھٹلا تو نہیں سکتے، کیوں نہیں، اور ہمارے رب کی قسم، بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے، بالکل یہی ہے جو انبیاء نے کہا تھا۔ ہماری بد نصیبی بدبختی کہ ہم نے کہا نہیں ہے، نہیں ہونا بالکل ٹھیک بات ہے، ہمارے رب کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے بالکل ٹھیک۔ تو اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، اب مان لیا نا کہ برحق ہے نا، اب ذرا اس میں جاؤ اور عذاب کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو۔ بما کنتم تکفرون، اور یوں تمہیں اس میں نہیں ڈالا جا رہا بسبب اس کے جو تم اس کا انکار کرتے تھے، اب انکار کا مزہ جا کر چکھو۔ تو کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے، لیکن کفر کا اصل معنی چھپانا ہے۔ کفر کا اصل معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ چونکہ یعنی تم حق بات کو چھپاتے تھے اور باطل کو ظاہر کرتے تھے، تو یہ حق تھا، تم نے اس کو چھپایا، نہیں مانا۔ اب تو اسی معنی سے کہ کافر کا معنی چھپانے والا، تو کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، آپ نہیں کہنا، لڑ پڑے گا، کسان اور زمیندار کو بھی اس معنی سے کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دانہ اور گٹھلی چھپاتا ہے زمین میں، سمجھے؟ لیکن آپ نہیں کہنا، لڑائی ہو جائے گی، وہ بیچارے اس کو کہاں سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہو چکی، سورت کے مضامین ختم ہو چکے۔ اب آخری آیت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون ہے، یعنی اتنی وضاحت سے بات آ گئی، آپ نے بتا دی، ہم نے کھول کے بتا دی، اور اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے، تو آپ کو ضرور تکلیف ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ ایک آدمی پوری دل سوزی سے، خلوص سے بات کرے، دلائل کی بنیاد پہ بات کرے، اور اگر پھر کہے میں نہ مانوں، تو تکلیف تو ہوتی ہے یار، نہ ماننے کی کیا بات ہے؟ یا تو تم دلائل سے ثابت کرو کہ میں نے جو بات کی وہ ٹھیک نہیں، اور میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے، مردے زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہے، پھر بھی میں نہ مانوں، تو اس سے دل کو سخت جھٹکا لگتا ہے، اور پھر دل بھی آپ کا میرا نہیں، سید الکونین کا دل ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا دل ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جائے جہنم میں، نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں اچھا نہیں مانتا جائے گا جہنم میں، ہم تو کہتے نہیں اپنی قبر میں جائے گا، ہمارا دل تو سخت ہے نا، ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ نادان ادھر جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی، لیکن ہم پھر بھی سنگ دل ہیں، کہتے ہیں نہیں مانتا، بس جانے دو اس کو، جانے دو۔ لیکن نبی ایسا نہیں کرتا، اس کے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے، یار اس کو بچانے کے لیے، یہ بہتر میری طرح یہ آدمی ہے، اس کا بھی گوشت پوست ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی جب یہ جلے گا، جی تو وہ آخر تک کہتا نہیں، یار مان لے، منت سماجت بھی کرتا ہے، دیکھ مان لے، تیری تکلیف میری تکلیف ہے، میں نہیں چاہتا کہ لیکن پھر بھی کوئی نہ مانے، تو حضور کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے جان کو کھپا دیں، اس لیے کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی پر اپنی جان کو کھپا دیں، آپ جان نہ کھپائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی تکلیف ہوتی، کہتے ہیں
پھر اس زندگی سے کیا فائدہ ہے؟ جاؤ پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا زندگی ختم کر دوں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ اپنے بھلے کی بات کیوں نہیں سوچتے؟ تو حضور کا دل جو ہے نا وہ بہت پسیجتا تھا ان کے اوپر کہ یہ کیوں نہیں مانتے۔ تو اس لیے قرآن میں جا بجا اللہ پھر آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں، ان کے دلوں میں خیر کی بات ڈالنا آپ کا کام نہیں، میرا کام ہے۔ آپ ان تک بات پہنچائیں پورے طریقے سے، دلیل سے، پیار سے، محبت سے۔ نہیں مانتے اب یہ فرمایا فصبر، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے، اور اپنے آپ کو اتنا ان کے پیچھے یعنی کھپائیں نہیں، صبر کیجئے کما صبر اولو العزم من الرسل، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تنہا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، انہوں نے بھی صبر کیا، ان کی امتوں نے بھی اسی طرح کے جوابات دیے، بلکہ مارا پیٹا بھی ان کو، گالی گلوچ تک بھی دی، ہر طرح سے ان کو ستایا، مگر پھر بھی وہ یہ بات ان کو سمجھاتے رہے آخر دم تک۔ تو آپ بھی اسی طرح سمجھاتے رہیں، آپ کا کام یہ سمجھاتے رہیں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ تو صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا اولو العزم من الرسل، بڑے حوصلے والے رسولوں نے، بڑے حوصلے والے رسولوں نے۔ تو رسول سارے ہی بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، کم حوصلہ تو کوئی رسول دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرق مراتب تو ہوتا ہے نا۔ یوں تو سارے ہی پیغمبر بڑے حوصلے والے تھے، بڑے صبر والے تھے، بڑے تحمل والے تھے، لیکن پھر بھی سب ایک لیول میں تو نہیں تھے نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں اولو العزم من الرسل میں جو بہت زیادہ حوصلے والے تھے وہ 5 ہیں، 1,24,000 میں 5 ہیں۔ کون ہیں؟ جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، سورہ احزاب، وہ حضرت نوح ہیں۔ سب سے پہلے نوح، کتنا صبر کیا انہوں نے؟ 950 سال۔ بھئی آپ نے 50 کیوں گرا دیا؟ 950 سال برداشت کیا، کئی نسلیں گزری ان کے سامنے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ستایا، مارا پیٹا، بوریوں میں بند کر کے مار مار کے چلے جاتے تھے، کیا مر گیا یہ؟ اللہ کو منظور ہوتا تھا، پھر نکل آتے تھے، زخموں سے چور پھر آ جاتے تھے، دن کو بھی کرتے تھے، رات کو بھی کرتے تھے، ایک ایک آدمی کے گھر میں بھی جا کر، مجمع میں بھی، یعنی جتنے بھی گر ہیں بات سمجھانے کے، انہوں نے کوئی گر چھوڑا نہیں۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اللہ میں نے راتوں کو بھی اس قوم کو سمجھایا، دعوت دی، دن کو بھی سمجھایا، اسررت لهم واعلنت لهم، چپ کے بھی جا کر ہر ایک کو دعوت دی، علل اعلان بھی دی، تو ہر طریقے سے، اور طویل عرصے تک۔ تو کتنا بڑا صبر ہے، مار بھی کھاتے رہے۔ تو پہلے کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ دوسرے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا صبر حوصلہ تھا، ایک اکیلے ہیں، ایک اکیلے، اور بابل کی زبردست حکومت، ظالم سامنے کھڑے ہیں، باپ بھی ساتھ نہیں دے رہا، قوم بھی ساتھ نہیں دے رہی، ملک بھی ساتھ نہیں دے رہا، اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور بالآخر 7 سال قید بھی کیا، اور بھی نہ ہوا، ان کے بت توڑے بھی آپ نے، پھر بھی نہ سمجھے، بالآخر انہوں نے کپڑے اتار کے آگ میں ڈال دیا، وہ بھی برداشت کر لیا۔ تو یعنی کتنی بڑی برداشت تھی ابراہیم خلیل اللہ کی، جیل بھی کاٹی، باتیں بھی سنی، آگ میں بھی ڈال دیا گیا، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ پھر آخر انہوں نے وطن ہی چھوڑا، بے وطن ہوئے، دوسرے وطن میں گئے، وہاں بھی نئی جگہ میں۔ تو بہرحال بڑے حوصلے والے تھے، اسی لیے ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، بڑی جد و جہد کی،
ان کو اپنوں اور غیروں دونوں کی طرف سے اتنی شدید مزاحمت کرنی پڑی کہ شاید باید فرعون جیسی حکومت مخالف وہ تو چھوڑیے، پھر اپنے امتی وہ بھی بار بار ستاتے ہیں، تو اپنوں نے بھی ستایا، غیروں نے بھی ستایا، مگر وہ ڈٹے رہے۔ اس کے بعد چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، تو جس قوم کے لیے نبی بن کے آیا تھا بنی اسرائیل، وہی دشمن ہو گئی، اور ان کے خلاف انہوں نے حکومت کو بھی بھڑکایا، پکڑوایا بھی ان حکومت سے، اور اپنے خیال سے ان کو سولی پہ لٹکوا بھی دیا اپنے خیال سے، لیکن بات یہ کہ خدا نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو ساری زندگی ان کی بھی صبر و تحمل سے گزری، مخالفت۔ اور پانچویں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی 4 پیغمبر ایسے گزرے ہیں، ان کے ساتھ حالات، تو آپ ان کی طرح صبر کریں۔ پھر حضور کا صبر و تحمل بھی دیکھیے، مکہ میں کیا آپ پہ گزری، مدینہ میں بھی گئے تو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، باہر کے تو باہر کے تھے، اندر منافقوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی، اندر سے وہ ستاتے رہے، باہر سے وہ یہودیوں کی مخالفت، مشرکین کی مخالفت، ساری زندگی آپ کی بھی جد و جہد میں گزری۔ تو فصبر کما صبر اولو العزم، صبر کیجئے جیسے صبر کیا اولو العزم، بڑے ارادے والے، بڑے حوصلے والے رسولوں نے۔ ولا تستعجل لہم، اور اپنے مخالفین کے لیے آپ جلدی عذاب مت مانگیں، یعنی ایسا نہ کریں کہ ان کے لیے عذاب مانگ لیں مجھ سے کہ اللہ ان کو جلدی غارت کر، نہیں، ان کے لیے عذاب، کیونکہ میں اپنا ٹائم سے ان کو عذاب دوں گا، آپ ان کے عذاب کی جلدی مت کیجئے۔ وہ تو کہتے ہیں جلدی عذاب لا، آپ کہیں ان کے لیے دعا مت کیجئے عذاب کی، میں خود ٹائم سے نمٹ لوں گا۔ کأنہم، جیسے یہ لوگ یوم یرون ما یوعدون، جب دیکھیں گے اس دن کو جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، عذاب کا دن، جب اس دن کو دیکھیں گے، عذاب کا دن یا قیامت کا دن، تو ان کو یہ زندگی اتنی معمولی سی لگے گی کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، جیسے یہ دنیا میں نہیں رہے مگر دن کا تھوڑا سا حصہ۔ آج ان کو بڑی لمبی زندگیاں، خوشحالی نظر آ رہی ہے، لیکن جس دن عذاب میں پکڑے جائیں گے تو ان کو یہ ساری اپنی خوشحالی کی زندگی یوں لگے گی جیسے دن میں 1 منٹ ہی کہیں رہے ہوں، اس لیے کہ تکلیف آنے پہ ساری راحت آدمی بھول جاتا ہے، جیسے راحت آنے پہ ساری تکلیفیں بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی بھر کی تکلیفیں، ایک راحت دیکھی ختم، اور زندگی بھر کی راحتیں ایک دفعہ تکلیف دیکھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا آخرت میں۔ تو یہاں ہماری تو زندگی کیا ہیں، جو لوگ 4 سال، 500 سال، 600 سال زندہ رہے، عیش و عشرت کرتے رہے، جب جہنم کا ایک جھونکا ہی دیکھیں گے تو کہیں گے ہم تو دنیا میں رہے تھوڑی سی دیر رہے تھے۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے، ساری زندگی روتے دھوتے یہاں گزری ہوگی، پریشانیوں میں، بھوک پیاس میں، بیماریوں میں گزری ہوگی، ایک جھلک دیکھیں گے یا کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ تو انسان کا یہ مزاج ہے، تکلیف دیکھے گا راحت بھول جائے گا، راحت دیکھے گا تکلیف بھول جائے گا۔ تو فرمایا یہ آج کر لیں جتنا کرنا ہے، جس دن وہ اس دن کو دیکھیں گے یوں سمجھے کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ یہ تو دنیا میں دن کا تھوڑا سا حصہ رہے تھے۔ بلاغ یعنی ھذا بلاغ، یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے، دے دیجئے، یہ پیغام ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو نہیں ہلاک کی جاتی مگر فاسق قومی ہلاک کی جاتی ہے۔ ہلاکت فاسقوں کا، فاسق سے مراد یہاں کافر ہے، اگرچہ فاسق گناہگار مسلمان کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد کافر ہے۔ تو ہلاکت دائمی، ہمیشہ کی ہلاکت صرف کافروں کے لیے ہے، باقی
اہل ایمان کے لیے دائمی ہلاکت نہیں، اگر ان کے کچھ گناہ ہوں گے تو وقتی طور پہ سزا ہوگی اور پھر وہ بچ جائیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں بچیں گے۔ یہ تھی جناب سورہ احقاف جو اختتام پذیر ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔